الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. مسائل تھے ساس کو یعنی بیوی کی ماں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کی ماں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت نے جن کا خرچہ اس پر لازم قرار دیا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ سب کو دے سکتا ہے۔ شریعت میں بیوی کا خرچہ شوہر پر رہتا ہے، بیوی کا خرچہ ہے، اسی طرح نابالغ بچوں کا خرچہ شوہر پر ہے، باپ پر ہے۔ اسی طرح اگر والدین اس کے تنگ دست ہیں اور کچھ کما نہیں سکتے اور ان کے پاس کچھ پراپرٹی بھی نہیں ہے تو والدین جو تنگ دست ہے، محتاج ہے، ان کا خرچہ بھی اولاد پر ضروری ہے۔ بس یہ 3 لوگ ہیں، ان کا خرچہ انسان کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کسی کا خرچہ اس پر نہیں ہے۔ بیوی ہے، بچے ہیں اور والدین، ان کا خرچہ انسان پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ساس، سسر اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماموں ہیں، خالہ، پھوپھی، نانا، نانی، یہ سب ان کا خرچہ انسان پر نہیں رہتا، لہذا ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لہذا ساس کا جو خرچہ ہے وہ سسر پر ہے، بیوی کے باپ پر ہے، اور باپ اگر اس کا تنگ دست ہے، کچھ کما نہیں کر رہا ہے، یا ہے کہ باپ کے پاس ایسے کوئی چیز نہیں ہے جس کے سے وہ گھر کا خرچہ اٹھا سکیں، تو ساس سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 2 بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے ان کی، اور ایک پر قرضہ بھی ہے، کیا اسے صدقے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ 2 بھائی جوائنٹ فیملی میں ہیں اور ایک بھائی ذرا تنگ دست ہے، اس کے اوپر قرضہ بھی کافی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو صدقہ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب وہ صدقے کی رقم اپنے گویا کہ دونوں بھائی مل کر خرچہ چلاتے ہیں، تو اس میں کیا کر رہا ہے، ملا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ درست ہوگا کیا؟ تو جو صدقے کی رقم دی گئی ہے اس بھائی کو جو مستحق ہے، جس پر قرضہ ہے، ادا کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے دی گئی ہے۔ اور ایک صدقہ رہتا ہے نافلہ، اور ایک صدقہ رہتا ہے واجبہ۔ تو جو نفلی صدقہ ہے وہ تو ہر ایک کے لیے چلتا ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ مسجد کو بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک رہتی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے جن حضرات جو مستحق ہے انہی کو دی جاتی ہے، لہذا اگر دوسرا بھائی تنگ دست ہے تو اس کو زکوٰۃ کی بھی رقم دی جائے تبھی چلے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب جو تنگ دست نہیں ہے اس کے اندر اس کا مال کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو مستحق ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہو گئی، جو مستحق ہے اس کے لیے صدقہ ہو گئے۔ اب وہ دوسرے کو ہدیہ کر رہا ہے، دوسرے کو شیئر کر رہا ہے، تو دوسرے کو لینے کی اس کی اجازت ہے۔ جیسے ہم نے کسی کو زکوٰۃ کا مال دے دیا، اب وہی ہم کو شادی کے لیے بلا رہا ہے، دوسری دعوت کے لیے ہم کو کیا کر رہا ہے، کھانے کے لیے بلا رہا ہے، تو ہم اس کے کھانے میں جا سکتے ہیں، وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ ہمارے لیے وہ ہم بلا رہا ہے تو ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، یہ باندھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو صدقے کا گوشت آیا تھا، پک رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لائے تو وہ اچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہیں، تو گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ تھوڑا بہت پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو گوشت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، ابل رہا ہے، گوشت کیوں نہیں تم پیش کر رہے ہو؟ تو عائشہ نے کہا کہ وہ تو صدقہ ہے، بریرہ کے لیے صدقہ ہوا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے لیے صدقہ ہے، اگر وہ ہم کو دیتی تو ہمارے لیے کیا ہے، ہدیہ ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ ایک زمین ہے جو 4 بھائیوں کے نام پر ہے، ایک بھائی اس میں سے اپنا حصہ غیر معین طور پر فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ایک زمین ہے جو سمجھو کہ سرکوں نے لے لی ہے، کسی نے لے لی ہے، اب وہ زمین ان کو ملنے والی ہے، کہاں پر ملنے والی ہے، کتنی ملنے والی ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے۔ وہ 4 بھائیوں کے نام پر ہے، ایک بھائی اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو اس طرح کا بیچ سکتا ہے کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی جس چیز کو بھی بیچا جا رہا ہے اس کا متعین ہونا ضروری ہے، فکس ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر معلوم نہیں، متعین نہیں ہے تو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک ہم کو معلوم نہ ہو کہ سیٹ کو ہم کو زمین دے رہی ہے، کہاں پر دے رہی ہے، کس جگہ کا ہمارا حصہ بن رہا ہے، وہ اچھی ہے کہ نہیں ہے، وہ قابل فروخت ہے، اس کو بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے،
وہ کہاں کی ہیں، کھاڑی کے آ رہی ہے کہ پل کے نیچے سے آ رہی ہیں، وہ کدھر گیا کچھ پتہ ہی نہیں. تو جو زمین معلوم نہیں ہے، متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، تو اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے. جس چیز کو بیچا جائے ان میں سے وہ چیز متعین ہونا چاہیے. جیسے بھائی یہ 2 گھوڑے ہیں، 2 گھوڑوں میں سے میں نے آپ کو 1 گھوڑا بیچ دیا. کون سا گھوڑا بیچا اس کو فکس نہ کریں تو یہ بھائی صحیح نہیں ہوتی، یہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہے. جب تک یہ 2 گھوڑوں میں سے ایک کو فکس نہ کریں، ایک کو طے کرنا پڑے گا بھائی ہم نے آپ کو یہ بیچا ہے. تو یہ فکس کرنا کیا ہوتا ہے، متعین کرنا، مبیع کا معین ہونا ضروری رہتا ہے. کیا عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے؟ ہاں، عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے. ضروری نہیں کہ مرد کے بدلے عورت کے بدلے کرے، بلکہ حج کے موقع پر اللہ کے رسول سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا پر حج فرض ہو چکا ہے، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ابا بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ان کی طرف سے تم حج کرو. تو اللہ کے رسول نے ایک بیٹی کو اجازت دی کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے کیا کر سکتی ہے، حج کر سکتی ہے. تو عورت بھی مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. قربانی کی بکری کے لیے کتنے دانت ہونا ضروری ہے؟ 2 دانتی چلتا ہے کہ 4 دانتی چلتا ہے؟ تو قربانی کے اندر عمر کا اعتبار کیا جاتا ہے. حنفی کے نزدیک 1 سال ضروری ہے اور شافعی کے نزدیک بکری میں 2 سال کا ہونا کیا ہے ضروری ہے. تو سال کا اعتبار کیا جاتا ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. دانت چاہے 2 ہو چاہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو شافعی کے حساب سے بکری یہ 2 سال کا ہونا کیا ہے ضروری ہے. لیکن اگر 2 سال کا بکرا ملنا کیا ہو جائے، دشوار ہو جائے، ملنا مشکل ہو جائے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ 2 سال کا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، کافی ملنے کے بعد تلاش کرنے کے بعد اور بالکل آخری وقت ہو چکا ہے کہ نہیں ہوں گے، تو پھر اس کی قربان کیا ہو جائیں گی، چلی جائیں گی. تو آخری وقت میں کیا کر سکتا ہے، 2 سال سے کچھ کم بھی لے سکتا ہے. البتہ مینڈا ہے تو اس میں 1 سال بھی چل جاتا ہے. اور مینڈے کے اندر ایسا ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کے بعد دانت نکلتا ہے تو 6 مہینے والا بھی چل جائے گا، 6 مہینے کے بعد والا بھی چل جائے گا. مینڈے کے اندر اگر وہ دانت نکالتا ہے تو، اگر دانت نہیں ہے تو پھر کم سے کم 1 سال کا ہونا مینڈے کے لیے ضروری ہے. بکری بڑا جانور جو ہے ان میں 2 سال کا شافعی کے حساب سے ہونا چاہیے. ایسی جگہ کا آم جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نکالنے کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے مرتبہ کبھی ایسے درخت رہتے ہیں جو روڈ پر رہتے ہیں، گورنمنٹ کے رہتے ہیں، یا ایک ایسے ہی بنجر علاقہ ہے جہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کے آم کی نکالنے کی کوئی دیکھ ریکھ کرتا نہیں، پکڑ دھکڑ کرتا نہیں ہے، رستے پہ گئے ہیں. تو جو رستے پہ گئے ہیں اور ان کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، نکالنے کا اہتمام نہیں ہے، تو وہ آم نکال سکتے ہیں. کوئی نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں اور وہ خود استعمال کر سکتے ہیں. فرض نماز کے پہلے سنت کی ادائیگی کا فرض نماز کے بعد کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی نے پہلے کی سنت کسی کی چھوٹ گئی تو بعد میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ بعد میں پڑھے گا تو ادا ہوں گی کہ قضا ہوں گی؟ ہاں، تو بعد میں پڑھے گا تو ادا ہی ہو جائیں گے. جتنا فرض نماز کا وقت رہتا ہے اتنا سنت کا بھی وقت رہتا ہے. لہٰذا ظہر سے پہلے کسی نے سنت نہیں پڑھی ہے تو وہ ظہر کے بعد پڑھ سکتا ہے. یعنی ظہر کے بعد بھی سنت کا وقت جب تک کہ ظہر کا وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت اثر تک ہے، تو تب تک وہ کیا کر سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. بلکہ اس کی ظہر کی نماز قضا بھی ہو جائے، ظہر کی نماز اس کی ظہر کی سنت چلے بھی جائے تو عصر کے بعد بھی ان کی کیا کر سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے. شافعی کے نزدیک جو سبب والی نماز ہے وہ مکروہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کی جو سنت ہے وہ چلی گئی کسی کی تو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو مکروہ وقت میں سبب والی جو نماز رہتی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. سبب والی نماز مطلب وہی فرض نماز کے آگے پیچھے کی سنت ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ سبب والی نماز ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے مکروہ وقت میں. صلاۃ التسبیح ہے، نفل مطلقہ ہے، اس طرح صلاۃ توبہ ہے، تو اسی طرح صلاۃ الحاجت ہے، استخارہ کی نماز ہے، یہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے. البتہ جو سبب والی نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جمع تاخیر کی صورت میں نماز پڑھنے میں اگر بستی میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا حکم رہے گا؟ جمع تاخیر کا مطلب ہے کہ میں ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھوں گا یا مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھوں گا. تو یہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو بستی میں داخل نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ نماز پڑھنے کے بعد ہی بستی میں داخل ہونا ہے. کوئی مسافر ہے
اور کسی نے جمع تاخیر کی ہے تو ایسی صورت میں جمع تاخیر کا مطلب میں کہ بھئی ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھوں گا، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھوں گا، تو جب تک یہ نماز پڑھتا نہیں ہے تب تک اس کو بستی میں داخل نہیں ہونا ہے. اگر داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز قضا شمار کی جائیں گی. اس کے علاوہ کسی کا مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لی اور عصر سے پہلے بستی میں آئے تو اس نے جمع تقدیم کر دی. تقدیم کے مطلب ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی، اب وہ عصر سے پہلے ہی اپنی بستی میں پہنچ گیا تو اس کے لیے عصر کی نماز ضروری نہیں ہے. اس کا جو رخصت میں تھی وہ رخصت کے اندر اس نے کیا کری، نماز پڑھ لی، لہذا اب اس کو عصر کی نماز یہاں پر آنے کے بعد ضروری نہیں ہے. کعبۃ اللہ میں پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ کیا حدیث سے ہے یا باپ دادا کا ہی؟ ہاں یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اسلاف کا معمول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خود امام شافعی نے لکھا ہے کہ بھائی کعبۃ اللہ ایک شرف کی چیز ہے جس پر اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہیں، لہذا اس پر جب بھی دیدار ہو جائے تو دعا کریں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں کبھی تکرار ہوتی ہے، جب 25 ریال 50 ریال دور والے سے ہوتا ہے صحیح نہیں دیا، کھانا صحیح نہیں دیا، یہ حرم کے احترام میں شریف تو نہیں ہوگا؟ قیمت لگا رہے سر. حرم کے احترام میں جو چیزیں ہیں وہ حدیث میں آیا ہے کہ بھائی وہاں کا درخت نہیں اکھاڑنا ہے، وہاں کے جانور کو بھگانا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. وہاں پر قتل و غارت اور خون خرابہ نہیں کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں حرم کے اندر نہیں کرنا ہے. باقی جو سعودی کے اندر بھائی 20 ریال 25 ریال بول رہے ہیں، وہ سامنے والا 30 بول رہا ہے، اپن 20 بول رہے ہیں، یہ سودا ہو رہا ہے، اس میں تو کمی زیادتی کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹور والے کی کچھ فوڈ ہے، کمی ہے کہ بھائی یہ کھانا صحیح نہیں پکڑ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو اس میں شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اپنے پیسے دے کے چیز گئے ہیں، وہ کٹ نہیں لے رہے ہیں، وہ چیز اپنے کو نہیں مل رہی ہے تو اس میں اس سے مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. فلیٹ اپنا بھاڑے سے دیا، اس کو 1 لاکھ روپے ڈپازٹ آئے، اس کی ڈپازٹ کی رقم وہ ویسے ہی رکھتے ہیں، مطلب مدت ختم ہوتے وہ استعمال کر چکا ہے. ہاں، احمد کو جو ڈپازٹ کی رقم آئی ہے وہ اس کے ذمے میں ہے. ذمے میں کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسی طرح باقی رکھتا ہے تو ایسی صورت میں بعد میں جب بھی مطالبہ کرے گا تو اس کو ریٹرن کرے گا، اور اگر اس کو یوز کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یوز کرنے کے بعد وہ رقم جب بھی وہ مانگے گا یعنی جب بھی چھوڑ کے جائیں گے تو اس کو دینا پڑے گا. اگر یوز کرتا ہے، اگر بزنس میں یوز کرتا ہے تو اس کو اس کی زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی. بزنس میں یوز کرا، اس رقم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس نے دھندے میں لگا یہ ڈپازٹ کی رقم، تو اس کو زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی، وہ بھی زکوٰۃ دے گا. اور احمد کی رقم ہے تو وہ احمد بھی زکوٰۃ نکالیں گا، دونوں زکوٰۃ نکالیں گے. اگر اس نے بزنس میں نہیں لگایا بلکہ کھا پی کے ختم کر دیا، دوسرے کام میں ختم کیا، گھر کے کام میں ختم کیا، پھر زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، پھر خالی اس کو اتنی رقم واپس کرنا پڑے گی. ظہر کی آگے کی 4 سنت گئی ہے، جماعت کے ساتھ مغرب اور پہلے یہ پڑھنے کی سنت آگے کی بات میں بھی پڑھنے، اس میں کچھ طے نہیں ہے. ظہر سے پہلے کی اگر سنت چلی گئی ہے، کسی کی ظہر سے پہلے کی سنت چلی گئی ہے، اب وہ ظہر کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو آپ کو چاہے پہلے بعد کی پڑھے چاہے پہلے کی پڑھے. شافعی میں ایسا کچھ طے نہیں. غالباً حنفی کے نظر دیتے ہیں کہ پہلے کی پڑھے پھر بعد کی پڑھے، ایسا حنفی میں نہیں. شافعی میں کوئی پڑھ سکتا ہے. الٹی کی نا، کپڑے کو لگے بدن کو بھی لگے، کپڑا بھلے ہم دھوئیں گے بدن کو ایسا ہاتھی رہے چلے نہیں پانی بہانا پڑے، بدن کو بھی بہانا پڑے. الٹی چونکہ ناپاک ہے نا، تو ناپاک جو چیز رہتی ہے اس کو پانی بہانا ضروری رہتا ہے. عرفات کے میدان میں ظہر اثر ایک ساتھ پڑھیں گے کیا؟ عرفات کے میدان میں ظہر اثر ایک ساتھ پڑھنا ہے کہ الگ الگ پڑھنا ہے؟ بھئی نماز کا تعلق جو ایک ساتھ کا ہے وہ مسافر سے ہے. اگر کوئی حضرات کیا ہے مسافر ہیں، یعنی مکہ میں وہ پہنچے ہیں اور ان کو 3 دن نہیں ہوئے ہیں اور وہ مکہ میں پہنچے اور اس کے بعد فوراً کیا ہو کہ مینا کے لیے عرفہ کے لیے مزدلفہ چلے گئے اور مکہ کے بعد فوراً 3 دن کے 4 دن کے اندر ان کو مکہ چھوڑنا کہا ہے تو کیا ہے مسافر حضرات، لہذا یہ ظہر اثر ایک ساتھ پڑھیں گے ظہر کے وقت میں.
اور اگر کوئی پہلے سے مکہ میں 4 دن مکمل رہ چکا، 5 دن 6 دن 10 دن، اور پھر وہ مینا چلا گیا، پھر عرفہ چلا گیا، تو یہ گویا کہ مقیم ہی ہے، یہ اپنے اپنے وقت پر ہی نماز مکمل پڑھیں گے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ وہ اہل حدیث غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھی تھی، تو اللہ کے رسول کی اقتداء میں ہم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو بہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے مکہ والوں کو صراحت کے ساتھ بول دیا تھا کہ اے مکہ والو، ہم مسافر ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں جماع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور تم مقیم ہو، تم مکمل اپنی نماز کیا کرو، اپنے وقت میں پڑھ لو۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پر دونوں کی وضاحت کر دی کہ مسافر کا حکم الگ ہے اور مقیم کا حکم الگ ہے، 4 مکمل پڑھنا پڑے۔ مغرب جو ہے مزدلفہ میں حنفی کے لیے پڑھنا ہر حال میں کیا ہے ضروری ہے، شافعی حضرات جو مغرب ہے وہ عرفہ ہی میں پڑھ کے کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ ان سیمینار میں یہ باتیں ہو گئی تھی کہ مغرب کے اندر سمجھ لیجیے کہ وہاں پر پڑھنا کافی دشوار ہو جاتی ہیں، لوگ اکثر فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ گاڑی والا کھولتا نہیں ہے اور وہاں پر طہارت کے مسائل آتے ہیں، تو پھر وہ مقیم حضرات بھی مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں مزدلفہ میں، مقیم حضرات بھی مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کا وہاں پر بڑا سنگین مسئلہ رہتا ہے، تو اس لیے وہ مغرب کے اندر اجازت ہے، قضا نہیں ہے۔ مغرب ہاں اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول چونکہ مسافر تھے اس لیے اللہ کے رسول نے مغرب عشاء دونوں مزدلفہ میں پڑھی۔ کپڑا دھوتے ہیں 1 بار پانی یا 2 بار یا 3 بار پاک کرنے کو الگ سے پانی چھوڑے نہیں تو واشنگ مشین کے اندر جو پانی رہتی ہے جو 1 والی ہے کہ 2 والی ہے، کون سی مشین؟ کون سی مشین آپ کی 1 والی ہے کہ 2 والی ہے؟ سنگل ہے کہ ڈبل ہے؟ 2 والی ہے، ہاں 2 والی جو ہے وہ ایسی صورت میں آپ نے جو دھونے کا ہے اس میں 3 مرتبہ پانی ڈالا، لیکن وہ پانی ڈالنے کے بعد فوراً نکلا نہیں تھا بلکہ رک گیا، رک جانے کی وجہ سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا، وہ کپڑا ناپاک ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اب جو سکھانے کی اس میں آپ ڈالیں گے نا، سکھانے میں ڈالنے کے بعد آپ کو نل مستقل چالو رکھنا پڑے گا کہ پانی نیچے سے کیا ہو جائے، نکلتے چلے جائے، تو پھر آپ کے کپڑے کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ نماز سوارے کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکتے کیا؟ بغیر قبلہ کا جائے قبلہ ادھر ہے تو سوارے میں ادھر سے جائز کریں گے تو بیٹھ کر بغیر قبلے کے۔ فرض نماز کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو قبلہ رخ ہونا، دوسرا جو کھڑے ہونے پر قادر رہتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا۔ اگر اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو وقتی طور پر پڑھ لیں، بعد میں پھر اس کا اعادہ کر لیں۔ نفل نماز ہے، سنت نماز دیکھیں، نفل سنت نماز کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، صرف مسافر کے لیے، مسافر کے لیے سنت نماز پڑھنے کے لیے، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں سب سنت ہیں، تو اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جس جہت پہ اس کی گاڑی جا رہی ہے اس جہت پر نماز پڑھ سکتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں پر بھی اس کی گاڑی جا رہی ہے تو وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ گاڑی اس طرف جا رہی ہے ٹرین، اور وہ اس طرف نماز پڑھے گا سنت تو نہیں چلے گا، بلکہ اس طرف جا رہی ہے تو اسی طرح آپ کو کیا پڑھنا پڑے، سنت پڑھنا پڑے گا۔ گاؤں اپنی تلوجہ چھوڑ دیا تو آپ کے لیے سنت نماز قبلے سے ہٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، جو سنت آپ کی چھوٹی ہے فرض نماز کے آگے پیچھے کی، گاڑی میں بیٹھے کہاں پر گاڑی چل رہی ہے جہاں پر جس جہت پر اس پر پڑھ سکتے ہیں۔